بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کاربند رہے۔ ویسے تو ہر مومن جب قرآن و سنت پہ یقین رکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لینا نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع کر دیتا ہے، اور وہ ایک عہد ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرے گا۔ اس کے ساتھ شرعی بیعت کا مقصد اور اس کی حکمت جو ہے، اس میں یہ چیز بھی سر فہرست ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے ہم جمع متکلم کے صیغے استعمال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دنیا بھر کے جتنے بھی عابدین ہو گزرے ہیں اور اس وقت ہیں، ہم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے ہمراہ، یعنی جو انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی اور جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان مقرب لوگوں کی عبادت کی قبولیت کے ساتھ ہماری عبادت بھی مقبول و منظور ہو جائے۔ اور اس اجتماعیت سے استعانت جو ہے اس کے ثمرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو ہر فرد کو اس اجتماعی نیت کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ شرعی احکام پر پابندی کے لحاظ سے بیعت کرنا یا طالب ہونا، اس میں بھی مقصد دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے احکام شریعت کا کاربند ہونا ہے، احکام شریعت کی مکمل پابندی کرنا ہے، اور گویا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ایک ابتدائی اور اصلی حلف ہے، ایک نیا حلف اٹھایا جا رہا ہے اور ایک نیا عہد کیا جا رہا ہے، اور پھر جس کے ساتھ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، گویا کہ اسے بھی
اپنی طرف سے ضامن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے عہد در عہد اور حلف در حلف اطاعت رب ذوالجلال اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک انسان اپنے آپ کو مزید کاربند اور پابند کرتا ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں یہ حلف جو ہم برکت اور تبرک کے لیے ابھی اٹھائیں گے، اس کو رب ذوالجلال ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعت کی آخری سانس تک پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ہر قسم کی بدعقیدگی سے محفوظ رکھنے کی رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا بھر سے جتنے بھی فرزندان اسلام اور دختران اسلام اس بیعت میں حاضر ہیں، وہ میرے ساتھ مل کے اگلے کلمات جو میں پڑھ رہا ہوں ان کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے عقیدے پر قائم رہوں گا، بد عقیدہ کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تمام ارکان اسلام پر عمل کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتے ہوئے اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ رہوں گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتنا وتحول عافیتک، من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اور تمام اسلاف امت درجہ بدرجہ ان کی نسبت کے طفیل، یا اللہ ہمارے اس حلف کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس نسبت کی برکت عطا فرما، اور یہ حلف نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
یا الہ العالمین اس حلف میں جو سادات کرام شامل ہیں ان کی برکت ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ علماء کرام جو اس حلف میں موجود ہیں ان کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے مطالعہ میں، تفہیم، تدریس، تبلیغ میں مزید تاثیر عطا فرما، دین حق کو ہر طرف غالب کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں مزید جذبہ عطا فرما۔ جن عوام اہل سنت اور کارکنان اہل سنت نے حلف اٹھایا ہے یا اللہ انہیں بھی اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں، ایمان میں، عمل میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں تمام سلاسل تصوف کا فیض عطا فرما، بالخصوص نقش بندی، قادری سلاسل کی برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کو پوری دنیا پہ غالب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، آخری سانس تک ختم نبوت کے تحفظ، ناموس رسالت کے تحفظ، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تحفظ، ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تحفظ کے لیے ہم سب کو بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل حلف اٹھانے والوں میں بیعت اور طالب کے لحاظ سے جتنے بھی شرکاء ہیں، تمام فرزندان اسلام، دختران اسلام کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین شرکائے بیعت کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور میری والدہ محترمہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے قرب میں بلند مقام عطا فرما، سب کو روحانی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی تطہیر فرما۔ یا الہ العالمین سب کے دلوں کو ہر قسم کے گناہوں کی سیاہی سے اور اس کدورت سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد